فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اے نبی میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے، اے نبی شرابیوں سے کہہ دیجئے، اے نبی زانیوں سے کہہ دیجئے، اے نبی شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے. مگر اللہ کا انداز دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو. انسان تو اللہ سے ڈر بھی نہیں رہا ہے. شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. حرام کھانے والا حرام کا کھا رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. قتل کرنے والا قتل کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. وہ تو اللہ سے بھاگ رہا ہے، وہ تو اللہ کو چھوڑ رہا ہے، مگر اللہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو اپنا رشتہ اللہ سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ اس سے رشتہ نہیں توڑ رہا ہے. اللہ زنا کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، قتل کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، شرک کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے بندو تم نے پاپ کر کر کے، تم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا، بہت اتیاچار کر لیا، اپنے آپ کو بہت ستا لیا. اے میرے گنہگار بندو آ جاؤ، تمہارا پروردگار تم کو اپنے دامن میں بلا رہا ہے، اپنی رحمت میں بلا رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. جانتے ہو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ چلیے میں 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہے، ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے. دنیا میں جو ماں کو بچوں سے پیار ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے درندے جنگلی جانور سانپ بچھو یہ بھی اپنے بچوں پر جو دیا درشٹی کرتے ہیں، جو کرپا کرتے ہیں، جو رحم کرتے ہیں، جو مرسی ان کے دل میں آتی ہے، جو پیار اور محبت ایک ماں کے دل میں امٹتا ہے، جانوروں کے دل میں، انسانوں کے دل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو ماں کے دل میں بچہ جتنا بھی نافرمان ہو جائے، ماں کبھی بچے سے رشتہ نہیں توڑتی ہے، ماں کبھی بچے کو ستاتی نہیں ہے، ماں بچے سے کبھی بدلہ نہیں لیتی ہے. جنگلی جانوروں کے اندر بھی، زہریلے جانوروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے جو پیار ہے، جو پریم ہے، وہ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے. 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کے رکھی، اور وہ 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو عطا کرے گا. اللہ ان کی مغفرت کرے گا. دعا کرو اللہ کی رحمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. میرے ساتھ اتنا رحیم ہے وہ پروردگار. ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ میں مسلمانوں نے قیدی پکڑے تھے. کچھ مرد بھی قیدی بن کے آئے تھے، کچھ عورتیں بھی قیدی بن کے آئی تھی. انہی قیدیوں میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی تھی. دودھ پیتا بچہ اس کا کہیں بچھڑ گیا تھا. نبی اکرم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا عورت اپنے بچے کے لیے بہت بے چین ہے. ماں کو بچے سے جو پیار ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے. ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے، اور جب بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو تو نہ ماں کو بچے کے بنا قرار ملتا ہے، نہ بچے کو ماں کے بنا قرار ملتا ہے. نبی اکرم نے دیکھا عورت تڑپ رہی ہے بچے کے لیے. دور کہیں اس کو اپنا بچہ نظر آ گیا، عورت دوڑ کر اپنے بچے کے پاس جاتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے. بچہ جب ماں کے سینے میں آتا ہے بچہ روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے، ماں کے دل کو بھی قرار مل جاتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بتاؤ یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ماں تو اپنے بچے سے بہت پیار
پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ المرأۃ بولدہا، اے میرے صحابہ اس عورت کو اپنے بچے سے جو پیار ہے، اس عورت کو اپنے بچے سے جو پریم اور محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، لیکن بندے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں وہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ قرآن کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اسلام ہم کو سکھاتا ہے ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹا ہوگا، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہاں آپ کو بیٹا ہوگا، اور ابراہیم آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اے فرشتوں کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں۔ ایمان والا کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، یعقوب علیہ السلام ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا، وہ بیٹا بچپن میں بھائیوں کی سازش سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا، بھائی لوگ آگے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے کو عزیز مصر نے روک لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پلاننگ ہے، کہتے ہیں اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی، اور جا کر کے یوسف کو تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو قرآن کا طریقہ ہے وہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی یاد کرتے ہیں، اس کی رحمت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، جو بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ڈے آف جسٹس کا مالک ہے، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف بھی کرے گا، وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دے گا۔ ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اسی لیے الرحمن الرحیم بھی کہا گیا اور مالک یوم الدین بھی کہا گیا۔ قرآن کی آیت دنیا کے تمام گنہگاروں کو دعوت دے رہی ہے، اے شراب پینے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے قتل کرنے والوں، اے غلط کاموں میں اپنے ہاتھوں کو ملوث کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن دنیا والے پھر بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ شرابی اگر سدھر بھی جائے تو تانا مارنے والے تانا مار دیتے ہیں، ارے یہ تو پہلے شراب پیا کرتا تھا۔ کوئی برا انسان نیک بن جائے، دنیا والے کبھی نہ کبھی تانا مار دیتے ہیں، ارے تمہارے پہلے کی زندگی کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، تم پہلے کیسے تھے۔ اس کے ماضی کو یاد دلا کر کے، اس کی پچھلی زندگی کو یاد دلا کر کے لوگ تانا مارتے ہیں۔ مگر اے اللہ تو کیسا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے، تو کیا ایک اعلان کر رہا ہے، فرمایا میرے بندو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر لو، تم اللہ سے معافی تو مانگ لو، تم اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا تو لو، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو لو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ ایک بار بھی پلٹ کے پچھلے گناہوں کا تم سے کوئی حساب و کتاب نہ لے گا، ایک بار پلٹ کر کے تمہاری پچھلی زندگی کا نام بھی نہ لے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ اس میں بھی ایک سبق ہے۔ جب ہم کوئی پاپ کرتے ہیں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دوسروں کا نقصان نہیں کرتے، ہم پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر گنہگار، دنیا کا ہر پاپی، دنیا کا ہر غلط کام کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گناہوں کا اثر اس کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ آج زنا کرنے والے کیوں ایڈز کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں؟ آج شراب پینے والے کیوں کینسر کے مریض ہو رہے ہیں؟ آج تمباکو کھانے والے کیوں کینسر ہاسپٹلوں میں بھرے پڑے ہیں؟ آج نماز نہ پڑھنے والے کیوں اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ گناہ کریں گے، جب پاپ کریں گے، اس کا سب سے پہلا نقصان آپ کو خود سہنا پڑے گا۔ ہمارے باپ آدم، ہماری ماں ہوا آرام سے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دی تھی، تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، آرام سے جنت میں رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اے حوا، جنت میں کچھ بھی کھا سکتے ہو، بس ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ کون سا پیڑ تھا بھائی؟ اس کا نام نہیں بتایا گیا، اور نام نہیں بتایا گیا تو ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ بعض لوگ بلا وجہ ایسے سوالات زیادہ کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں۔ مولوی صاحب، وہ کون سا پیڑ تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا؟ آپ کو کیا کرنا بھیا، کھانا ہے؟ آپ کیوں پوچھتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے، اور اگر ابلیس شادی شدہ ہے تو اس ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاف فرمائیے، میں ابلیس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ عجیب و غریب سوالات لوگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے مولوی صاحب وہ حابیل قابیل میں جو جھگڑا ہوا تھا جس لڑکی کی وجہ سے، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو رشتہ بھیجنا ہے اس کے پاس۔ عجیب و غریب مسائل، لوگ سوالات کے نام پر بھی آج ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوال وہ کیجیے علماء سے جو آپ کے دین اور دنیا سے ریلیٹڈ ہو، جس کا کوئی مطلب ہو۔ بس اللہ نے منع کر دیا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، اللہ نے نام نہیں لیا، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ شیطان آیا، وہی شیطان جو اللہ سے وعدہ کر چکا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، کبھی آگے نہیں۔ اور اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، تیرے بندوں کی میجورٹی، تیرے بندوں کی زیادہ تر سنکھیا تیری نافرمان ہو جائے گی، تیرے ساتھ شرک کرے گی، تیری دھرتی پر پاپ کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی۔ شیطان تو وعدہ کر چکا تھا، اور شیطان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے، تو آدم کو اور آدم کی اولاد کو تو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ شیطان آیا اور اس نے کہا اے آدم، اے ہوا، الا ادلکم علی شجرۃ الخلد۔ اے آدم، یہ پیڑ جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ پیڑ کوئی معمولی پیڑ نہیں ہے، یہ امرت کا پیڑ ہے، یہ ہمیشہ ہمیش تمہیں زندگی دے گا، اس پیڑ کا پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اچھا، ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان کی جو نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ عمر لمبی مل جائے، یہ انسان کی جو نیچرل خواہش ہے، یہ آدم علیہ السلام کے اندر بھی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے کے لیے راستہ کون سا اپنایا، ہتھیار کون سا چنا؟ کہا کہ اے آدم، یہ پیڑ ایسا ہے، امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو لمبی زندگی کی جو طلب ہوتی ہے وہ آدم کے اندر بھی تھی۔ کہا اے آدم، اس پیڑ کو کھا لو، تم ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا آدم اتنی جلدی میری بات نہیں مانیں گے۔ وَقَاسَمَهُمَا
قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسم کھا کے کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہو اس کے سامنے اللہ کی قسم کھا لو وہ بات مان لے گا، وہ اقرار کر لے گا۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا اے آدم اے حوا میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، بہت بڑا تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ہمارے باپ آدم کو ہماری ماں حوا کو اپنے شیشے میں اتار لیا، ان سے وہ پاپ کروا دیا، ان سے وہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پیڑ کا پھل کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور جب دونوں نے اس پیڑ کو صرف چکھ لیا، کھایا بھی نہیں تھا، صرف چکھا تھا، ہائے ہائے کھایا بھی نہیں، اللہ نے اکلا نہیں کہا، اللہ نے ذاقہ کہا، یعنی آدم اور حوا نے بس اس پیڑ کو ذرا سا ٹیسٹ کیا تھا۔ ارے کھایا ہوتا تو کیا اثر ہوتا، صرف ٹیسٹ کیا تھا، صرف ذرا سا منہ میں ڈالا تھا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی اس پیڑ کے پھل کو انہوں نے سواد لے لیا، اس کا ٹیسٹ لے لیا، اس کو منہ میں ڈال لیا، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے۔ اللہ کی نافرمانی کی پہلی سزا کیا ملی؟ ننگے ہو گئے۔ جنت میں ریشم کے کپڑے پہنتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے، آدم کا کپڑا بھی اتر گیا، حوا کا کپڑا بھی اتر گیا۔ اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے تو پہلی چنتا کیا ہوئی کہ اپنی شرمگاہ کو کیسے ڈھانپا جائے۔ قرآن کہتا ہے بدت لہما سوآتہما واتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں ننگا رہنا پسند نہیں تھا، انہیں شرمگاہ کا کھلا رہنا پسند نہیں تھا۔ آج کتنے بدتمیز لوگ ہیں، کتنے بے غیرت لوگ ہیں، ننگے رہنے کو اور شرمگاہ کو دکھانے کو وہ بہت بڑی ترقی سمجھتے ہیں۔ آج کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں جو اپنے جسم کی نمائش کر کے انسٹاگرام پر پیسے کما رہی ہیں، کتنے بے غیرت شوہر ہیں جو اپنی بیوی کے جسم کی نمائش کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ وہ لوگوں یہ ننگا رہنا، یہ ننگا پن، یہ نیوڈٹی، یہ ولگیرٹی، یہ عریانیت، یہ بیہودہ پن، یہ آدم کا طریقہ نہیں ہے، یہ حوا کا طریقہ نہیں ہے۔ آدم کا طریقہ تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ جو حقیقت میں آدم کی اولاد ہے، جو آدمی کہلانے کے لائق ہے، جو انسان کہلانے کے لائق ہے، وہ کبھی بھی ولگیرٹی کو پسند نہیں کرے گا، وہ نیوڈٹی کو پسند نہیں کرے گا، وہ ننگے پن کو پسند نہیں کرے گا۔ ننگا پن یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ آدم اور حوا کے طریقے کے خلاف ہے۔ دونوں جلدی سے اپنی شرمگاہ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے۔ دونوں کو احساس ہوا ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ہمارے بدن کا کپڑا بھی اتر چکا ہے۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کی، ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کرو۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، ہم سے جو تیری نافرمانی ہوئی ہے، ہم نے شیطان کے جھانسے میں آ کے جو یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہم نے کسی اور پر نقصان، کسی اور کا نقصان نہیں کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ یہ غلطی کر کے ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر اتیاچار کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، یونس علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی، اور اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہنچ گئے۔
اب ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تین اندھیرے ہیں۔ یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں پہنچ چکے ہیں، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج کا دور ہوتا ایئرٹیل بھی کام نہ کرتا، بی ایس این ایل بھی کام نہ کرتا، جیو بھی کام نہیں کرتا۔ آج پہاڑوں پہ چلے جاؤ، موبائل کا نیٹ ورک کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ فلائٹ پہ چلے جاؤ، ایئر پلین موڈ میں موبائل کو ڈالنا پڑتا ہے۔ آج بھی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں نیٹ ورک نہیں ملتا ہے، جہاں موبائل کمپنیوں کا نیٹ ورک نہیں پہنچتا ہے۔ وہ لوگوں جہاں دنیا کے کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی سم نہ پہنچ سکے، وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے ہیں، انہیں احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا یہ تو مچھلی کا پیٹ ہے، یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو سمندر کی گہرائی ہے، یہاں میری آواز اللہ تک کیسے پہنچے گی؟ یونس کو یقین تھا جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہ پہنچے وہاں اللہ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ ہو لوگو دعا مانگنے کی تمیز سیکھو، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، جب روزہ رکھ کے تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ ضرور تمہاری دعا کو سنے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کرتا ہے، جہاں روزے کا ذکر کرتا ہے، وہیں اللہ یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب دے دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ شرط یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندے میری بات تو مانیں، بندے میرے اوپر ایمان تو لے آئیں۔ اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ آپ کی ہر دعا سننے کو تیار ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا میرے ساتھ۔ یونس نے اللہ سے کتنی پیاری دعا مانگی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت ذنون، مچھلی والے نبی کی دعا جب مسلمان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ ذرا اس دعا کے اندر بھی غور کرو، بندہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، آپ کے گناہوں کی سزا آپ کے بچے بھی بھگت رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارا پریوار بھی بھگتتا ہے۔ ہم کوئی پاپ کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہماری بیوی پر بھی پڑتا ہے، ہمارے پریوار پر بھی پڑتا ہے، ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ گناہوں کا اثر ہماری لائف پر بھی پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری تندرستی پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے پاپ کر کر کے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ایک انسان تھا بہت گنہگار تھا، اللہ کے نبی فرماتے لم يعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ مرنے کا ٹائم آیا، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے۔ اذا مت فاحرقونی، جب میری موت ہو جائے تو ایک کام کرنا، مجھے جلا دینا، میری پوری باڈی کو جلا دینا،
اور جب میری پوری باڈی راکھ بن جائے، میرا پورا جسم جب راکھ بن جائے، میری راکھ کے 2 حصے کر دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں پھینک دینا، آدھی راکھ کو خشکی میں کہیں اڑا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینے پر قادر ہے تو وہ تب بھی مجھے عذاب دے دے گا۔ میرے بیٹو، یہ طریقہ تم اپنا لینا، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اگر اللہ میری پکڑ کرے گا میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے تم مجھے جلا کر کے میری راکھ کو آدھا سمندر میں ڈال دینا، آدھا خشکی میں ڈال دینا، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو آدھا حصہ سمندر میں ڈال دیا، آدھا حصہ خشکی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، اللہ نے اس کی راکھ کے سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا عالم برزخ میں، اور اللہ نے پوچھا کہ اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے اس عمل پر ابھارا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کیوں کی؟ تو نے اپنے بیٹوں سے یہ کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا؟ اس نے کہا خشیتو کا، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا ہے، تیرا خوف میرے اوپر طاری تھا، اے اللہ میں بہت گنہگار تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا تو اگر مجھے پکڑ لے گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے جا، اگر تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا ہے جا، میں تیرے ڈر کی قدر کرتا ہوں۔ اور اللہ نے اس بندے کو جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے ایسی وصیت کی تھی، اللہ نے اس بندے کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اتنا کریم ہے ہمارا پروردگار میرے پیارے ساتھیو۔ اس لیے انسان کبھی گناہ کرتے کرتے یہ نہ سوچے کہ اب میں توبہ بھی کروں گا تو پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جہاں آپ کے گناہوں کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کی رحمتوں کی سرحد شروع ہوتی ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری کی، اور یہ وہ حدیث ہے ابو ذر غفاری جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان سے بیان کرنے والے ابو ادریس خولانی تابعی جب اس حدیث کو پڑھنے لگتے تھے تو گھٹنوں کے بل گر گر کے رونے لگتے تھے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، تم میں سے جتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے، جتنے بعد میں آئے، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، اگر سب میرے پاس آ کر کے مجھ سے اپنا اپنا سوال کریں، اپنی اپنی مراد مانگے، اور سب کو میں ان کی مراد دے دوں، ما نقص من ملکی شیء، میری حکومت کے خزانے میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، الا کما ينقص المخيط من البحر، جیسے سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے تو سوئی سمندر سے جتنا پانی لے کے نکلے گی، ذرا سا بھی پانی سوئی لے کر کے نہیں نکل سکتی، سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے کتنا پانی نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر سارے بندوں کو میں ان کی منہ مانگی مراد دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر ساری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیء، میری سلطنت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات کانوا علی افجر قلب رجل، سب میرے نافرمان بن جائیں، سب گنہگار بن جائیں، ما نقص من ملکی شیء، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے ہیں میرے ساتھی، ہم اگر پاپ کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی شان میں، اس کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اور سورہ زمر کی آیت ہمیں اسی توبہ کی طرف بلا رہی ہے میرے ساتھی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ 14 فروری کی تاریخ ابھی گزری ہے، پوری دنیا میں اس کو ویلنٹائنز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس دن غلط کام بھی کیے،
زناکاری کا ایک بازار گرم ہوا، وقتی طور پر گناہ کی لذت کو مل گئی، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، گناہ وقتی طور پر تو لذت دے دیتا ہے، لیکن پرماننٹلی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ زنا کرنے والے، یہ حرام کام کرنے والے، یہ ناجائز تعلقات بنانے والے، یہ وقتی طور پر تو ضرور تھوڑی لذت پا لیتے ہیں، مگر پرماننٹ طور پر، دائمی طور پر وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بے برکتی کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ان زنا کرنے والوں کو بھی دعوت دے رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر تم نے واقعی میں زنا کر لیا ہے، تم نے شراب پی لی ہے، تم نے غلط کام کر لیے ہیں، تم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ تمہارا پروردگار تم کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، آ جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ تم کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ آج تو حالات یہ ہیں، عدالت میں اپرادھی پکڑا جاتا ہے، جھوٹا گواہ لا کر کے اپرادھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، جج سے بھی سمجھوتا کر لیتا ہے، وکیلوں سے، اچھے وکیلوں کو ہائر کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے میرے ساتھی۔ اللہ کی عدالت میں نہ جھوٹا گواہ آئے گا، نہ کوئی غلط ثبوت آپ لے کر آ پائیں گے۔ اللہ کی عدالت میں تو اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارا ہاتھ گواہی دے گا، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تم نے ہاتھوں سے کیا کیا کرتوت کیے تھے ہاتھ بولے گا، تم نے پیروں سے کیا کیا کرتوت کیے تھے پیر بولے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون۔ قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، تمہارا کان بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ او کانوں میں ایئر پوڈ لگا کر کے دن رات گانا سننے والوں، او میوزک میں راتیں بسر کرنے والوں، او بائک چلاتے ہوئے گانا سننے والوں، او کار چلاتے ہوئے گانا سننے والوں، تم نے کانوں سے کیا کیا سنا ہے، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم۔ اور فیس بک کی ریلز اور انسٹاگرام کے ویڈیوز پر اپنا ٹائم برباد کرنے والے میرے نوجوانوں، اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن بولیں گی، یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ اور ایک بات میں بولنا چاہوں گا میرے ساتھیوں، کیونکہ رمضان اب صرف 2 دن کی دوری پر ہم سے، ہو سکے تو 1 مہینہ کے لیے یہ ریلز کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکالتا۔ یہ ریلز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ریلز گندی فلموں سے بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہیں، ہماری لڑکیوں کو برباد کر رہی ہیں۔ ان ریلز کو میرے بھائیوں رمضان کی راتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بنانا، رمضان کے دنوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بنانا۔ نیکی کا موسم آ رہا ہے، نیکی کا مہینہ آ رہا ہے، ہو سکے تو کم سے کم 1 مہینہ فیس بک اور انسٹاگرام کو چھوڑ دینا، ریلز کو چھوڑ دینا، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو یاد رکھو یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، اور یہ چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور انسان بولے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے گواہی دے رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان کی چمڑی کہے گی کہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اس لیے آج ہم بول رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہمارے جھوٹے گواہ ہمیں بچا لیں گے، مگر اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا۔ وہاں کان گواہی دے گا، وہاں آنکھیں گواہی دیں گی، وہاں ہاتھ گواہی دیں گے، وہاں پیر گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں ہمارا کیس جائے، ہم دنیا میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا ماعز بن مالک اسلمی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، انی اصبت الزنا، میں نے زنا کر لیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے،
مجھے معلوم ہے شادی شدہ کی اسلام میں زنا کرنے کی کیا سزا ہے، اے اللہ کے نبی میں آخرت میں زنا کی سزا نہیں پانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں سزا دے دیجئے، مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے رجم کر دیجئے، میں دنیا کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں، میں آخرت میں یہ سزا نہیں جھیلنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا ذرا پتہ لگاؤ انہوں نے شراب تو نہیں پی ہے؟ صحابہ نے منہ سونگا، اے اللہ کے نبی شراب کے نشے میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا پتہ لگاؤ ان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، ان کو پاگل پن کا دورہ تو نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ نے تحقیق کر کے بتایا اے اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ بعد میں آنا۔ نبی نے ایک موقع اور دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماعز بن مالک اسلمی پھر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، میں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا زمین میں گڈھا کھودو، گڈھا کھودا گیا، ماعز کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، آدھا دھڑ باہر رکھا گیا، اور پتھروں سے مار مار کے ماعز بن مالک اسلمی کو قتل کیا گیا، ان کو زنا کی سزا دی گئی، ان کو رجم کیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ جب ماعز کو یہ سزا دی گئی، آپ نے ان کے مرنے کے بعد کہا ان کو دفنایا جائے، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، ایک زانی کا جنازہ آپ پڑھائیں گے، ایک زنا کرنے والے کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ۔ اے عمر تمہیں کیا معلوم یہ اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے؟ اے عمر یہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، کون جانتا تھا اس نے زنا کیا ہے؟ اس نے آ کر کے میرے پاس سچی توبہ کی ہے، اس نے آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے۔ اے عمر اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی ایسی توبہ کر لیتے تو اللہ 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ اس عورت کا نام تو نہیں معلوم، لیکن وہ قبیلے غامد کی عورت تھی، غامدیہ، اس کو حدیثوں میں غامدیہ کا نام آیا ہے۔ غامدیہ عورت آتی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے بھی زنا کیا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ ماعز بن مالک اسلمی نے اسی کے ساتھ زنا کیا تھا، واللہ عالم، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اس نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ٹالنا چاہتے ہیں جیسے آپ ماعز بن مالک کو ٹالنا چاہتے تھے، اے اللہ کے رسول انی لحبلا، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، ولد الزنا بھی ہے، اے اللہ کے نبی میں واقعی میں یہ پاپ میں نے کیا ہے، مجھ کو آپ زنا کی سزا دے دیجیے۔ نبی اکرم نے کہا اگر واقعی میں تم حمل سے ہو تو جاؤ، جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم میرے پاس آنا۔ یہاں اپرادھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہاں اپرادھی خود چل کے آیا ہے اور اللہ کے نبی اس کو بچنے کا موقع دے رہے ہیں۔ 9 مہینے کا ٹائم آپ نے دے دیا، 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت غامدیہ، بچہ پیدا ہو چکا ہے، یہ بچہ لے لیجئے اور مجھ کو زنا کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی ماں کے دودھ کے بنا یہ بچہ نہیں رہ پائے گا، جب تک یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تم کو سزا نہیں ملے گی، جاؤ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، جب روٹی کھانے لگے گا تب تم میرے پاس آنا۔ 2 سال کا ٹائم آپ نے اور دے دیا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، 2 سال لمبا ٹائم ہوتا ہے، شاید صحابہ بھی اس عورت کو بھول چکے ہیں، شاید اللہ کے نبی بھی بھول چکے ہیں، شاید کسی کو اس عورت کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں وہی غامدی عورت ہوں، میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، دودھ چھوڑ چکا ہے، اے اللہ کے نبی اب دیر نہ کیجئے، میں نے جو پاپ کیا تھا اس پاپ کا بوجھ میں اپنے سینے پر محسوس کر رہی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دنیا میں دے دیجئے، میں آخرت کی سزا جھیل نہیں پاؤں گی، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔
آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، عورت کو گڈھا کھود کے گڈھے میں ڈالا گیا، پورے بدن کو کس کر کے چادر سے لپیٹا گیا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ ہائے ہائے، عورت کو زنا کی سزا ہو رہی ہے، پتھروں سے مارا جائے گا، لیکن اسلام عورت کے پردے کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ سزا بھی بے پردگی کے ساتھ نہیں دی جائے گی۔ آج دنیا والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے عورت کو بڑی عزت دے دی۔ ارے تم نے کیا عزت دی؟ امریکہ کا وہ آدمی جس کا نام جیفری ایپسٹین ہے، جس کے ننگے پن کی فلمیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، جو 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا۔ باقاعدہ اس کا ایک آئی لینڈ تھا امریکہ میں، اور اس آئی لینڈ پر وہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کرتا تھا، ان کے ساتھ درندگی کرتا تھا، ان کو نوچتا تھا، ان کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں، ایپسٹین فائل میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ درندہ بچیوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ یہ درندے یہ آج انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ حیوان یہ آج عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ارے عورت کو عزت اگر کسی نے دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے، عورت کو سمان کسی نے دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو سزا مل رہی ہے زنا کی، مگر اسلام اس سچویشن میں بھی بے پردگی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ نبی نے کہا اس عورت کے پورے بدن کو کپڑے سے کس کر کے باندھا جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو، اس کے جسم کی نمائش نہ ہو۔ پتھروں سے مارا جانے لگا، عورت کا کپڑا خون سے لت پت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے اوپر پتھر مارا جا رہا تھا، اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے۔ خالد بن ولید کا سفید کپڑا، اس پر اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے، کچھ غلط چیزیں نکل گئیں۔ پتہ نہیں کیسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، اس طریقے کا کوئی جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ نبی نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو۔ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له۔ اے خالد، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو کوئی ڈاکہ ڈالنے والا بھی اگر توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ اس کو توبہ کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ جب گنہگار اپنے گناہوں کے احساس کے بوجھ کے تلے دب جائے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب تک انسان کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو، جب تک اپنے گناہوں کی زندگی پر شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، جب تک اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہ بہتے ہوں، تب تک توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی، بے ایمانی کر لی، فراڈ کر لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر تجاوز کر لیا، تو یہ وہ گناہ ہے جو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جو صرف اللہ کے سامنے رونے سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، تو وہ حق آپ کو دینا پڑے گا۔ دنیا میں پیسے کے بدلے آپ پیسہ دیتے ہیں۔ یہ نیپال بارڈر کا علاقہ ہے، میں نے دیکھا چندے میں نیپال کا بھی کچھ پیسہ نظر آ رہا ہے۔ بارڈر کے علاقوں میں نیپال کا پیسہ بھی چل رہا ہے، انڈیا کا پیسہ اس پار چل رہا ہے، ادھر کا پیسہ اس پار چل رہا ہے بارڈر کے علاقے میں۔ لیکن آپ انڈیا کا پیسہ سعودی عرب میں لے کے جائیں، نہیں چلے گا، وہاں ریال چلے گا۔ دبئی آپ لے کے چلے جائیں، وہاں آپ کا انڈیا کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں درہم چلے گا۔ کویت میں آپ چلے جائیں، وہاں دینار چلے گا۔ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں ڈالر چلے گا۔ برٹن میں آپ چلے جائیں، وہاں پاؤنڈ چلے گا۔ آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں، وہاں ان کی کرنسی چلتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت میں جب مرنے کے بعد ہم اللہ کے یہاں جائیں گے تو وہاں دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں کرنسی چینج ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی بہن بیٹی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور اس کا حق مارا ہے، تو
قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کوئی ہماری نماز لے کے چلا جائے گا, کوئی روزہ لے کے چلا جائے گا, کوئی تراویح لے کے چلا جائے گا, کوئی حج لے کے چلا جائے گا, کوئی عمرہ لے کے چلا جائے گا, اور اس کے بعد بھی اگر حقدار کھڑے ہوں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اخذ من سیئاتہم, پھر ان کے گناہوں کو لے کر کے ہمارے نام اعمال میں ڈالا جائے گا. اور انسان جو دنیا سے نیکی کا پہاڑ لے کے گیا تھا, اگر حقوق العباد کا معاملہ گڑبڑ ہے تو حالت یہ ہو جائے گی کہ گناہوں سے لت پت ہو کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہو حقوق العباد سے, تو دنیا میں حق دے دو, حق دے دو. اور اگر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو جا کر کے معافی مانگ لو. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا معافی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں قیامت کے دن حقداروں کو ان کا حق دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ, یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا, اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. قیامت کے دن اس کا بھی قصاص لیا جائے گا میرے ساتھیوں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ سے سچی توبہ کرو. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہمیں اسی کی دعوت دے رہی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سورہ فرقان کا آخری رکوع, اللہ اپنے متقی اور نیک بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے, ان کی پہچان بتا رہا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, رحمان کے بندے, اللہ کے بندے, اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, شرک نہیں کرتے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے متقی بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے, کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. یہ تین بڑے بڑے پاپ ہیں اسلام کی نظر میں. the top 3 crimes اسلام کی نظر میں تین بڑے بڑے پاپ کون ہیں؟ شرک کرنا, ہتیا کرنا اور زنا کرنا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, ایُّ الذنب اعظم عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اپنی اولاد کو قتل کر دو, اپنی اولاد کو مار ڈالو, اپنی اولاد کی ہتیا کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جاری, اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں, شرک کرنا, قتل کرنا, زنا کرنا. اب ذرا غور کیجئے, اللہ نے ان تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا کہ میرے متقی بندے, میرے نیک بندے یہ تین گناہ نہیں کرتے, اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ پاپ کرے گا, جو شرک کرے گا, جو قتل کرے گا, جو زنا کرے گا, وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا, ڈبل سزا دی جائے گی, اور وہ اللہ کے عذاب میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اب اس پر میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے یہ تینوں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا إِلَّا, ہاں کچھ
کچھ لوگ ہیں جن کو ایکسپشن دیا گیا، کچھ لوگ ہیں جو یہ 3 بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کیا بچ سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ فرمایا الا من تابا، جو سچی توبہ کر لے، وآمنا، جو ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے۔ جو سچی توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ اس کی رحمت دیکھیے میرے ساتھ۔ آپ نے اللہ کو ناراض کرنے والے ٹاپ 3 کرائم کیے ہیں، شرک کیے ہیں، زنا کیے ہیں، قتل کیے ہیں، لیکن اگر آپ سچی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے عمل کو بدل لیں، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ صرف معاف کرنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو سچی توبہ کر لے، ہم تیرے پچھلے تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اسے ایریز کر دیں گے، اسے مٹا دیں گے، اور گناہوں کی جگہ ہم نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس رب کی کریمی دیکھو میرے ساتھ، اس رب کی رحمت دیکھو کہ وہ ہم گنہگاروں پر کتنا مہربان ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو بھی تیار ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آئیے ایک اور حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب تک میرا بندہ گناہ نہ کر لے اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، نیند لگ گئی، سو گیا، تہجد میں نیند نہیں اٹھ پائی، لیکن صرف پکا ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ پکا ارادہ کر کے سویا تھا، عزم مصمم کر کے سویا تھا، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی مل رہی ہے، اور اگر بندہ نیکی کر لے، تہجد پڑھ لے، صدقہ خیرات کر لے، تو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ کبھی 10 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے، کبھی 100 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے، کبھی 500 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے، کبھی 700 گنا تک ثواب دیتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ میرے فرشتوں، جب تک میرا بندہ گناہ نہیں کر لے گا اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھنا۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ گناہ کے ارادے سے باز آ جائے، وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوہا لہو حسنا، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ بندہ تو گناہ کا ارادہ کر رہا تھا، شراب پینے کا ارادہ کر رہا تھا، زنا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کسی لڑکی کو چھیڑنے کا ارادہ کر رہا تھا، کوئی حرام کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، ہاں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس نے گناہ نہیں کیا، اے اللہ تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کیوں لکھ رہا ہے؟ فرمایا اکتبوہا لہو حسنتن فإنما ترکہا من جرایا، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس لیے کہ اس نے گناہ سے جو وہ بچ گیا ہے، وہ میرے ڈر سے بچا ہے، اس کے دل میں میرا ڈر آ گیا، اس کے دل میں میرا تقوی آ گیا، اس لیے میرے بندے نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ میرا بندہ ایک نیکی کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس رب کی شان کریمی ہے۔ وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، اور یہ وہ آیت ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے
کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی، سب سے زیادہ مایوسی کو دور کرنے والی، دل میں امیدوں کی کرن پیدا کرنے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ آئیے ذرا اس آیت پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر پریورتن لانا چاہتے ہیں، رمضان سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے۔ رمضان ہماری زندگی میں چینجنگ لاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے ہم عام دنوں میں کچھ کھاتے نہیں ہیں، لیکن رمضان میں اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں، رمضان میں دوپہر کا کھانا کیا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ ہم شام کو 5 بجے افطار کر رہے ہیں۔ رمضان نے ہمارے کھانے کا ٹائم چینج کر دیا، ہمارے پان پینے کا ٹائم چینج کر دیا، ہمارے سونے کا ٹائم چینج کر دیا۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہمارے گناہوں کی دنیا کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، آئے سچی توبہ کرے کہ اس رمضان سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، آئے اور اس رمضان میں اللہ سے سچی توبہ کرے، اے اللہ اب میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، میں حرام کام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے سچی توبہ کرنے کا۔ اور اسی لیے رمضان کے آخری عشرے میں جو ایک رات آتی ہے، جس رات کو اللہ نے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے۔ 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 84 سال۔ ایک رات کی عبادت 84 سال سے بھی بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، میں اس میں کیا پڑھوں گی؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے کاروبار نہیں مانگ رہے ہیں، جائیداد نہیں مانگ رہے ہیں، کھیت کھلیان نہیں مانگ رہے ہیں، بچوں کی تندرستی نہیں مانگ رہے ہیں، بیوی کی صحت نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور تم معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اے میرے بندو تم معاف کر دو زیادہ بہتر ہے۔ تم بدلہ لے سکتے ہو، تم انتقام لے سکتے ہو، مگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ تو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرتا ہے میرے بندو معاف کر دیا کرو، میرے بندو درگزر کر دیا کرو۔ اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میں بھی تیرا پاپی بندہ ہوں، میں گناہوں کی گٹری لے کے آیا ہوں، میں گناہوں کی پوٹلی لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ رمضان کی طاق راتوں میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے پاپوں کو معاف کر دے، مجھے درگزر کر دے۔ یہ دعا بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سکھا رہی ہے کہ رمضان کا بہت اہم کام کیا ہے، ہم توبہ کریں۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاتے ہیں، حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ 14 گھنٹے حلال چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم پر تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی تو ٹریننگ دے رہا ہے رمضان، یہی تو ٹریننگ دے رہا ہے روزہ، کہ اگر آپ فجر سے لے کر کے مغرب تک کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اگر آپ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اے شراب پینے والے تو شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اے زنا کرنے والے تو زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اے حرام ریلیشن شپ میں اپنی زندگی برباد کرنے والے، اپنے بیوی کو دھوکہ دینے والے شوہر، اپنے شوہر کو دھوکہ دینے والی بیوی، تو کیوں نہیں حرام رشتے سے تو توبہ کر سکتی ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ سکتی ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے میرے ساتھ؟ ہم جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے،
ابھی تو فروری میں رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم نے تو اپریل اور مئی میں بھی رمضان دیکھا ہے، سخت گرمی میں بھی ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ جب گرمی میں روزہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح فجر کے ٹائم ہم نے سحری کی ہے، ظہر کا ٹائم آیا ہم مسجد میں آئے، وضو بنانے کے لیے ہم نے پانی منہ میں ڈالا، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، ہم نے حلق بالکل سوکھ کے کانٹا بنا ہے، پانی منہ میں گیا ہے، پانی کے دو چار قطرے اگر حلق کے نیچے ڈال لے کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے یہاں پہ، ہمارے بغل والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال رہے، پانی اندر جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا چلے گا۔ لیکن غور کیجئے وہ کون سی طاقت ہے میرے ساتھیوں، پانی منہ میں جا رہا ہے مگر باہر آ رہا ہے، حلق کے نیچے آپ اترنے نہیں دیتے ہیں، اسی کا نام تقوی ہے، اور رمضان یہی تقوی ہمیں سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان تمہیں تقوی سکھانے کے لیے دیا گیا ہے، یہ روزہ تمہیں تقوی سکھا رہا ہے، یہ تقوی کی ٹریننگ دے رہا ہے میرے ساتھی۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، بھوک اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہے، آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں، کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں کیلا بھی ہے، انار بھی ہے، امرود بھی ہے، سیب بھی ہے، شہد بھی رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ اگر کمرہ بند کر کے دو چار کیلے کھا لے کون پوچھنے والا ہے، دو چار سیب کھا لے کون پوچھنے والا ہے، دو چار چیزیں کھا لے کون پوچھنے والا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن یہی تقوی ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس گرمی کے موسم میں عصر کے ٹائم بھی مسجد گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں کو منہ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر رمضان ہمیں یہ تقوی سکھاتا ہے تو رمضان ہمیں توبہ بھی سکھاتا ہے۔ ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں آئیں اور توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ اس رمضان سے پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی شروع کریں گے، اور ایسی ویسی پابندی نہیں، نماز سے ایسی پابندی نماز کی ہونی چاہیے کہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹے تو ایسا لگے کہ ہاں زندگی میں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا، بغیر نماز کے سکون نہ ملے، بغیر نماز پڑھے نیند نہ آئے، ایسا تعلق میرے پیارے ساتھیوں نماز سے ہمارا ہو جائے۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ رمضان میں پانچوں ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھیے، بلا مجبوری کی آپ جماعت مت چھوڑیے، اور اذان کی آواز سنتے ہی سارا کام بند، ساری چیزوں کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے، پہلے مسجد میں آئیے اور کوشش کیجئے کہ ہر نماز میں آپ وقت کے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرے، جب پہلی تکبیر ہو تو آپ پہلی تکبیر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اقامت میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، تو لوگوں کو اگر پرچی ڈال کے آنا پڑے اور قرآن اندازی کر کے آنا پڑے تو پرچی ڈال کر کے آئیں گے مگر پہلی صف میں جگہ پائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک ٹائم کی نماز بھی نہ چھوٹی پائے، یہ ہم کوشش کریں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں کہ رمضان کی راتیں، دن میں تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان کی راتوں کو بھی ہم بچا کر کے رکھیں، اور خاص طور سے جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے جس میں طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ ہمارے یہاں الٹی بات ہے، آخری عشرہ آتا ہے کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بیوی کا کپڑا دیکھنے کے لیے مارکیٹ جا رہا ہے، عورتیں میک اپ کا سامان لینے کے لیے بازار جا رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے آخری عشرے کو شاپنگ کا عشرہ مت بناؤ، اسے خریداری کا عشرہ نہ بناؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ آخری عشرے میں کوشش کرو کہ ہم زیادہ تر اپنا ٹائم عبادت میں گزاریں، اور اسی لیے اعتکاف جیسی عبادت کو آخری عشرے میں سنت قرار دیا گیا تاکہ آخری عشرے میں ہم اللہ کو راضی کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سورہ زمر کی وہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے پاپوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں،
یہ چند سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، جلدی جلدی ان کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روزے کی فضیلت پر کہا گیا ہے کہ کچھ بیان کر دیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ روزے کی اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے میں ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، وہ خاص روزے دار کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، ہم حقیقت میں روزہ ہے کہ نہیں یہ صرف ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے۔ ہم چاہے تو روزہ ہم نہ رکھیں اور بالکل ہونٹ ہمارا سوکھا رہے، چہرہ بالکل اترا رہے، اور لوگوں کو دیکھ کے لگے کہ یہ بہت بڑا روزے دار ہے، تو روزہ میرے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، تمام نیکیوں کا ثواب میں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہوں، مگر روزے کا ثواب کیا دوں گا میں ابھی کلیئر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، بیوی حلال بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ جب میرا بندہ میرے لیے اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو میں کیا بدلہ دوں گا میں ابھی کلیئر نہیں کروں گا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ روزے کا بدلہ کیا ملے گا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو روزہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، لڑکیاں اگر بڑی ہو گئی ہیں، اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے اسلام میں؟ جب لڑکیوں کو پیریڈ آنے لگے۔ جب لڑکی کو پیریڈ آنے لگا تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہے، اب آپ اس کو کمپلسری روزہ رکھوائیے۔ کچھ لوگ 15 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اسکول جا رہی ہے، کہتے رہے ملی صاحب ہماری لڑکی تو ابھی چھوٹی ہے، اسکول جا رہی ہے، اس سے روزہ توڑوا دیتے، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ حرام ہے یہ۔ اگر آپ کی بیٹی کو اگر وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہو چکی ہے، وہ اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، کچھ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے بہانہ نہیں چلے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ روزہ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت پیریڈ میں ہے تو وہ روزہ وہ نہیں رکھے گی، بعد میں پورا کرے گی۔ اگر پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اگر وہ آ رہا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں رکھے گی۔ عورت اگر پریگننٹ ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے عورت اور اگر اس حالت میں وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر اس حالت میں روزہ رکھے گی تو اس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ لیکن باقی آپ بلا کسی عذر کے مجبوری کے اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آیا ہے، غیر مسلم سے چندہ لینا کیسا ہے؟ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سود بیاج کا کام کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر غیر مسلم سود اور بیاج کا کام کرتا ہے اور وہی اس کا زیادہ تر دھندا اسی چیز کا ہے، اس کا